میر انیس ان کے محبوب شاعر تھے، اور میر انیس کے مطالعے نے ہی ان کو ایک بہت کامیاب ذاکر بنایا، اور ان کی ذاکری نے میر انیس کو متعارف کرانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ یہ سفر جو 60-70 کی دہائی میں میر انیس شناسی میں بدل گیا، یہ ارتقائی سفر ان کی ذاکری میں بھی چھلکتا رہا اور میر انیس کی مقبولیت میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا رہا ان کی ذاکری کے ذریعے سے۔ بلکہ جب وہ ایک تقریر میں انہوں نے میر انیس کے اس مرثیے کے حصے جو فضائل کا حصہ ہیں، جس میں میر انیس نے امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں کی تعریف میں 53 صفات گنائی ہیں، اس کو جب وہ پڑھتے تھے اور جہاں جہاں بھی وہ تقریر انہوں نے کی، ایک مرتبہ ادارہ جعفریہ لندن میں بھی انہوں نے اس مرثیے کو پڑھا تھا جب وہ یہاں 1981 میں تشریف لائے تھے پہلی مرتبہ۔ ہالینڈ میں 1980 میں انہوں نے پہلا عشرہ محرم پڑھا تھا، اس کے بعد عربی میں یہاں دوسرے سال وہ خمسہ ادارہ جعفریہ میں۔ تو اس وقت BCCI کے وائس پریزیڈنٹ غالباً تھے اقبال رضوی صاحب، انہوں موجود تھے مجلس میں، بڑی تعریف کی انہوں نے، اور یہ کہا تھا کہ بھائی اتنے مشکل الفاظ آپ اتنی روانی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی بہہ رہا ہے۔ اور میں نے پہلی مرتبہ اتنی حافظے والے آدمی کو آسانی سے میر انیس کا کلام بغیر کسی مدد کے پرچے کے پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو لوگوں نے بہت پسند کیا، انہوں نے جس انداز میں میر انیس کو جب بھی متعارف کروایا، ان کی پڑھنے کے انداز سے وہ میر انیس کی مقبولیت میں اضافہ نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ ہر عمر کے لوگوں میں ہوا، اور ہر طبقے کے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا، اور انہوں نے اپنی ذاکری کو بھی یادگار بنا دیا، اپنی تحریر کی ہوئی کتابوں کو بھی ایک یادگار بنا دیا۔ ان کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا ہر لمحہ جو تھا زندگی کا حصہ، وہ میر انیس کے عشق میں مبتلا تھے، اور میر انیس سے اتنا لگاؤ اور اتنی محبت تھی ان کو کہ میر انیس پہ انہوں نے ساری زندگی کام کیا، تقریباً 50-55 برس۔ اب تاریخ عزاداری اور تاریخ وہ مرثیہ کی جو کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے، کئی جلدوں میں چھپے گی، اس میں 10,000 مرثیوں کا ذکر ہے، مختلف شعراء کے، نہ صرف میر انیس کے، اس کا انڈیکس ہے، اور کچھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اس کے مخطوطے کو اس کی کتابی شکل میں آنے میں، کمپیوٹر وغیرہ میں جانے میں۔ خدا کرے کہ وہ جلد چھپ جائے، بہت بڑا کام ہے ان کا، لائف ٹائم کا کام ہے، اور 10 جلدوں میں غالباً انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اور انہوں نے یقیناً جو جلسہ کیا میر انیس صدی کے سلسلے میں رضویہ میں، اس میں زید بخاری صاحب ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان اس وقت کے، انہوں نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ نئی نسل میں شاعری، اردو ادب، شاعری اور یہ سب اب شاید توجہ کم ہونے کی وجہ سے میں بڑا مایوس تھا، لیکن آج کے کامیاب جلسے کے بعد اور ضمیر اختر نقوی صاحب کی نظامت کے بعد مجھے بہت اطمینان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف میر انیس مرثیہ زندہ رہے گا بلکہ ضمیر اختر نقوی نوجوانوں میں مرثیے کو پاپولر بنانے میں اہم رول ادا کریں گے، اور یقیناً وہ ہوا۔ انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو مرثیے کے بند نہ صرف یاد کرا دیے بلکہ مرثیے کو جز بنا دیا تقریر کا، اور پھر لوگ یہ کہنے لگے کہ خاص طور سے مسائل میں بغیر مرثیے کے چند بند کی مجلس پھیکی محسوس ہوتی، اور پھر اور دوسرے ذاکرین بھی اس کو رنگ کو دیکھ کے انہوں نے وہی اختیار کیا اور میر انیس کو پڑھنے لگے مجلسوں میں، اور یقیناً انہوں نے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کی کہ میر انیس کو متعارف کرایا۔ انڈیا میں انہوں نے پڑھا تھا بھی، ہاں انڈیا میں بھی بہرحال وہ، اور اس سے پہلے اگر میں غالب صدی جو 1969 میں 100 سالہ یادگار غالب کی منائی گئی تھی، اس سلسلے میں نازم آباد میں ایک لائبریری قائم ہوئی تھی حبیب بینک کے تعاون سے، وہ ابھی بھی قائم ہے، اور اس کے سیکرٹری تھے مرزا ظفر الحسن صاحب۔ تو 70 میں پھر جب یہ شروع ہوا کہ 1972 100 سالہ یادگار ہجری کے لحاظ سے ہوگی میر انیس کی 100ویں برسی، اور 74 میں عیسوی کے لحاظ سے ہوگی، تو ضمیر اختر نقوی صاحب یہ تجویز پیش کی کہ 1972 سے 74 تک مختلف شہروں میں متعدد جلسے کیے جائیں، اور اس طرح نوجوانوں میں اویئرنیس مرثیہ اور میر انیس کے سلسلے کی مسلسل پیدا کی جائے۔
تو اس سلسلے میں انہوں نے خطوط لکھے، اور ایک خط ڈاکٹر سبط حسن صاحب جو اس وقت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے پرشین کے راولپنڈی اسلام آباد یونیورسٹی کے، ان کو لکھا، اور بعد میں ان سے بہت دوستی قائم ہو گئی ضمیر اختر نقوی صاحب کی، اور یہ ابھی خط و کتابت سے ہی دوستی قائم تھی، اور پھر وہ دوستی قربت میں بدلی۔ انہوں نے بھی بزم انیس قائم کی وہاں، اور بہت بڑا ایک جلسہ کیا انہوں نے ایک بڑے اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں، اور ضمیر اختر نقوی صاحب کو مدعو کیا، اس میں وہ گئے۔ اس جلسے میں کوثر نیازی اور دوسرے اس وقت کے مشاہیر نے تقریر کی، اور ضمیر اختر نقوی صاحب کی تقریر کوثر نیازی نے بہت تعریف کی، کیونکہ وہ آخر میں تھی اور صدارت کر رہے تھے وہ۔ تو یہ جلسہ ہوا، پھر اور بھی متعدد لاہور اور دوسرے شہروں میں جلسے ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب میر انیس صدی کے سلسلے کا جلسہ کراچی کا ضمیر اختر نقوی صاحب کا ترتیب دیا ہوا، تو اس میں انہوں نے ڈاکٹر سبط حسن صاحب کو مدعو کیا، وہ کراچی تشریف لائے، اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت قابل پروفیسر تھے اور بہت اچھے مقرر تھے، بلکہ بہت کامیاب، بہت بڑے ذاکر حسین تھے، اور کئی سال بعد 8 یا 10 سال کے بعد جب وہ یہاں محمدی ٹرسٹ کے قائم کردہ عشرہ محرم کو خطاب کرنے کے لیے لندن تشریف لائے تو میری ان کی ملاقات ہوئی۔ وہ ہماری ڈاکٹر سبط حسن صاحب کی آخری ملاقات تھی، اور سبط حسن صاحب کی اور بھیا کی دوستی جو ہے وہ بعد میں چونکہ ایک رشتہ داری میں بدل گئی، اور ان کے سب سے چھوٹے بھائی جو مرحوم ہو گئے یاور سلموں سے ہماری خالہ کی بیٹی منسوب ہو گئی، تو اور قربت ہو گئی، اور پھر وہ رشتہ داری بہرحال قائم ہوئی۔ تو یہ ایک سلسلہ ڈاکٹر سبط حسن صاحب کا اور ہم لوگوں کے خاندان کا میر انیس کے جلسوں کو ترتیب دینے میں بھی کامیابی کا سبب بنا، اور وہ سفر جو مسلسل میر انیس صدی کے سلسلے کا تھا، اس میں پاکستان کے سب سے بڑے اور کامیاب اردو ماہنامہ جو بعد میں کوارٹرلی ہو گیا تھا غالباً، یا بہرحال سب سے بڑا مجلہ اس لحاظ سے ادبی نوعیت اور ادبی اہمیت کے لحاظ سے، نقوش لاہور سے، اس کے اس وقت ایڈیٹر تھے محمد طفیل صاحب، یہ صحیح یاد ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا ان جلسوں کی رپورٹ کے متعلق کہ نہ صرف آپ جلسوں کی رپورٹ لکھ دیں بلکہ ایک مضمون لکھ دیں میر انیس کے اوپر۔ تو ضمیر اختر نقوی صاحب نے ایک مضمون لکھا، وہ میر انیس کی حیات، ان کی شاعری، اس کا تنقیدی جائزہ، وہ مضمون 200 صفحات کا ہو گیا، اور اس کے ساتھ جو میر انیس کے اس وقت تک کے دستیاب مرثیے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تھے، ان کی ایک اشاریہ تھا، ان کی پوری انڈیکس تھی، وہ تقریباً 70 صفحات کی تھی۔ تو انہوں نے لکھا کہ بھئی وہ بہت ضخیم ہے ہمارا مضمون، آپ اس میں سے میں کہیے تو پورا بھیج دوں، اس کی جسٹ یا اس کو آپ مختصر کر کے خلاصہ جو مناسب سمجھیں آپ چھاپ دیں، ظاہر اتنا بڑا مضمون تو پوری کتاب ہو گئی ہو تو پورا آپ کا رسالہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے بجٹ یہ رکھا تھا کہ ہم 300 صفحات کا خاص نمبر نکالیں گے میر انیس کا، مگر جب آپ کا ہی 300 صفحات کا ہے تقریباً، تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 500 سے 600 صفحات کا ہم رسالے کو کر دیں گے، تو جتنا مواد آپ کا ہے اتنا ہی تمام اور دوسرے لکھنے والوں کو یہ بیلنس ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کا پورا مضمون جو ہے اس میں چھپا، اور اس پہ جو تبصرے ہوئے اس وقت کے بڑے بڑے تنقید نگار لوگوں نے وہ یہی لکھا کہ اس رسالے میں نقوش میں تو ضمیر اختر نقوی چھائے نظر آتے ہیں، اگر ان کے مضمون کو نکال لیا جائے تو نقوش کے اس انیس نمبر میں کچھ نہیں رہ جاتا۔ خیر اس سے ان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا، اور جب وہ تیار ہو گیا کتابت کے بعد تو محمد طفیل صاحب اتنے متاثر تھے کہ وہ ان کے یہ یعنی طے نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے شکریہ ادا کریں، چنانچہ وہ شکریہ رسالہ جب تیار ہوا تو اس کی پروف ریڈنگ کے لیے اس کی ایک کاپی لے کے وہ کراچی آئی لاہور سے، اور وہ کاپی دکھائی انہوں نے، تو اس میں ٹائٹل کے اوپر تو میر انیس کی تصویر تھی،
اور اندر جہاں سے مضمون شروع ہوتا تھا ضمیر اختر نقوی صاحب کا، اس کے اوپر ایک آرٹسٹ سے انہوں نے ضمیر اختر نقوی صاحب کی تصویر بنوائی تھی. وہ تصویر آتی ہے A4 سائز پہ، اور پھر اس مضمون کا ٹائٹل، اور پھر ان کا وہ 350 صفحات کا مضمون شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے تمام لوگوں کے رائٹرز کے مضمون اس میں آتے ہیں میر انیس کے اوپر. تو اس مضمون نے بھی ان کو میر انیس کا پاکستان میں سب سے بڑا مداح تسلیم کروا دیا. اس سے ان کی مقبولیت میں یقیناً بے حد اضافہ ہوا. نہ صرف مقبولیت میں بلکہ وہ پہچانے گئے، اور لوگ اچھا ان کی تصویر بھی ساتھ میں تھی تو مضمون بھی لوگوں نے پڑھا. ان کی جنہوں نے نہیں ملے تھے انہوں نے تصویر بھی دیکھی. تو اب جس جلسے میں، جس جگہ، جس شہر میں وہ جاتے تھے وہ پہچان لیے جاتے تھے. وہ مضمون ان کی پہچان بن گیا. اور پھر نقوش کے بعد اور بھی بہت سارے سالوں ماہ نو نے میر انیس نمبر نکالا. دوسرے اور بہت سارے سیپ جو اس کے نسیم درانی صاحب ٹیچر تھے. اس زمانے میں جب میں 1970 میں آیا ہوں لکھنؤ سے پاکستان، تو ان کے پاس جو لوگ دوست احباب آیا کرتے تھے اس میں پروفیسر محمد رضا کاظمی صاحب تھے، پروفیسر سردار نقوی صاحب تھے، امید فاضلی صاحب تھے، اور اپنے دیکھیے انور شعور صاحب تھے جو عزیزیہ سوسائٹی میں اکثر و بیشتر آتے تھے. یہ وہ دوست احباب تھے. اور اس سے پہلے جب ضمیر اختر نقوی صاحب آئے ہیں تو ان کے ابتدائی دوستوں میں شبیر زیدی صاحب جو آج کل برسلز بیلجیم میں قیام پذیر ہیں، وہ شروع میں دوست بنے. اسی کے ساتھ مسلم ہاشم صاحب جو رضویہ میں ہمارے پڑوسی تھے، ان سے دوستی قائم ہوئی. اور اتفاق یہ ہے، حسن اتفاق، کہ مسلم ہاشم صاحب کے والد ہاشم صاحب لکھنؤ میں ہمارے والد صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے اور پڑوسی بھی تھے وزیر گنج میں. اور یہ دوستی جو ہے وہ رضویہ تک دوسری نسل میں منتقل ہوئی. اور مسلم ہاشم صاحب جو ہیں بہت سارے لوگ واقف ہوں گے بہرحال، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ مینشن کر دوں. اسلم ہاشم صاحب انجمن فروغ اعضاء کے جو روح رواں ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں مسلم ہاشم صاحب. اچھا. تو میں جب آیا ہوں اور ضمیر اختر نقوی صاحب کا جو حلقہ تھا اس میں علی ضیاء صاحب تھے اور دوسرے کچھ احباب تھے. لیکن اسلم ہاشم صاحب اس وقت اسکول میں تھے اور کافی چھوٹے تھے. ہمارے خالزاد بھائی قاسم رضا عرف کشی کے دوست تھے اور دوسرے سرکل میں تھے. بعد میں وہ بہت ترقی کی، انہوں نے خود نوا خان بن گئے، ابھی بھی ہیں، بہت مقبول لیڈر بھی ہیں، نوا خان بھی ہیں، قوم کے عزاداری کے خدمت گزار بھی ہیں، یہاں لندن کے روح رواں ہیں عزاداری کے وہ. اور ابھی جو ہے وہ بیمار تھے، الحمدللہ صحت مند ہو گئے. تو یہ ان کی بچیاں 3 ہیں، بیٹیاں ماشاءاللہ خوب پڑھتی ہیں، بہت مشہور، یہاں سے امریکہ کینیڈا تک مشہور ہو گئی ہیں، وہ ہاشم سسٹرز کہلاتی ہیں. تو یہ ہمارے رضویہ کے پڑوسی تھے اور اس زمانے کی دوستیاں تھیں ضمیر اختر نقوی صاحب کی. اور اس زمانے کے اور دوستوں میں اور ادیبوں میں شاہن اللہ حقی صاحب تھے. خود یہ ہمارے جوش ملی آبادی صاحب کے علاوہ یہ اپنے ضیاء جرولی صاحب ایک شاعر تھے، وہ تھے. اور اپنے ایک لکھنؤ کے اور بھی شاعر تھے حامد لکھنوی صاحب، بزرگ شاعر تھے، علی رضا صاحب کی عمر کے تھے. وہ بہت آ کے بیٹھا کرتے تھے، نشستیں ہوتی تھیں اور بڑے اس میں بزرگ شعراء میں. پھر اس کے بعد ضمیر اختر نقوی صاحب کی دوستی ہوئی عقیل ترابی سے. عقیل ترابی صاحب جو ترابی صاحب کے بڑے فرزند تھے، ان سے ان کی دوستی ہوئی تاریخی کتابوں، تاریخی واقعات، تنقید اور اس حوالے سے ذاکری انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے. اور پھر وہاں سے ان کے دوسرے فرزند نصیر ترابی صاحب جو شاعری کے حوالے سے دوستی ہوئی ضمیر اختر نقوی صاحب کی. تو میں کہوں گا کہ اس نشست سے نصیر ترابی صاحب ان کو ہائی جیک کر کے لے گئے اور وہ دوستی زیادہ نصیر ترابی صاحب سے ہو گئی، عقیل ترابی صاحب سے نشستیں کم ہو گئی. آیت اللہ روحی بھی تو انڈیا کے مشہور لکھنؤ میں، روح الملت جناب آغا روحی صاحب جو ہیں وہ کلاس فیلو تھے، بہت دوست تھے بچپن کے، مدرسے، اسکول، کالج، شیعہ کالج کے زمانے کے. اور شیعہ کالج میں اس وقت سالانہ جلسے میں طلباء کا ایک تقریری مقابلہ ہوا کرتا تھا. تو اس میں ایک سال مجھے یاد ہے ایئر 10 کے شاید طالب علم تھے ضمیر اختر نقوی صاحب.
تو فی البدی اس میں ٹاپک دیا جاتا تھا جب اسٹیج پہ جانے لگتا تھا طالب علم، اور اس کو 10-15 منٹ کی تقریر کرنی ہوتی تھی، اور اس مقابلے میں پہلا پرائز ملتا تھا. تو جس سال کی یہ بات ہے اس میں غروی صاحب کے والد سعید الملت مولانا محمد سعید صاحب علیہ مقام جج تھے. اور ان دونوں کو الگ الگ ٹاپک دیے گئے تھے. ہمارے ٹیچر مولانا محسن صاحب قبلہ نے جاتے وقت ان کو نام پکارا اور پھر ایک قلم نکال کے اپنی جیب سے دیا، کہا یہ تمہارا آج کا موضوع ہے تقریر کا. قلم کے موضوع پہ انہوں نے تقریر کی تھی. اور آغروی صاحب کو نہج البلاغہ موضوع دیا گیا تو انہوں نے نہج البلاغہ کے اوپر اپنی نہایت مدلل تقریر کی، نہایت معلوماتی اس وقت کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے. لیکن اس تقریری مقابلے کا پہلا انعام جو ہے وہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو سعید الملت کے ہاتھوں ملا تھا. اور اس کے معترف تو آج ان کے قریبی دوست جناب آغروی صاحب بھی ہیں. یہ ایک طالب علمی کے زمانے کا بہت ہی انوکھا ان کا واقعہ تھا. اور بچپنے کے طالب علمی کے زمانے کے واقعات میں مجھے ہمارے گھر میں جو لائبریری تھی والدہ مرحومہ کی، اس میں کچھ کتابیں جو ترتیب سے رکھی ہوتی تھی، کچھ اردو کے ناول تھے. تو جب ایئر 7, 8, 9 وغیرہ میں ہم تھے تو صرف ہم کو یہ الاؤ تھا کہ ہم سالانہ امتحان کے بعد چھٹیوں میں ناول پڑھ سکتے ہیں. تو ہم انتظار کرتے تھے کہ اب سالانہ امتحان آ رہے ہیں، اب چھٹیاں ہوں گی، اب 2 مہینے کی یہ سمر ویکیشن میں ہم 2-3 یہ والے ناول پڑھیں گے، یہ ناول پڑھیں گے. تو ان کے نام دیکھ دیکھ کے ہم اس وقت تک صرف ٹائٹل اور نام دیکھنے کے ہمیں ہمت ہوتی تھی. تو پہلا جو میں نے کتاب پڑھنے کے لیے اپنے مطالعے کے لیے جس کتاب کو اس میں سے منتخب کیا وہ اس کے نام کی وجہ سے، اس کا ٹائٹل تھا ساحل اور سمندر، اور وہ سفرنامہ تھا اس وقت کے پروفیسر احتشام حسین صاحب کا، جو ادبی ڈپارٹمنٹ تھے لکھنؤ یونیورسٹی کے. وہ امریکہ کے دورے پہ گئے تھے، مطالعاتی ادبی دورے پہ، راکفیلر فاؤنڈیشن کے اسکالرشپ پہ. انہوں نے واپس آ کے وہ کتاب لکھی تھی. تو وہ میرا ویسٹرن ورلڈ کا اور امریکہ کا تعارف تھا پہلا میری اس کتاب کے ذریعے سے. میں نے اس کتاب کو پڑھ کے یہ جانا کہ امریکہ کیا ہے. وہ ایسی دلچسپ انداز میں انہوں نے اپنا سفرنامہ لکھا تھا ڈائری کی شکل میں. بہت میرے لیے وہ پہلی مرتبہ اپنی نوعیت کی اپنے ٹاپک کی کتاب تھی. تو جب میں نے وہ کتاب ختم کر لی، اچھی خاصی ضخیم کتاب تھی، تو میں نے ان کو بھیا کو کہا کہ میں نے ساحل اور سمندر پڑھی، بہت عمدہ کتاب ہے، اور اس کی کچھ چیزیں میں اسے اپنے شوق کے اظہار کے طور پہ شوقی میں کہہ رہا تھا. تو نہایت سکون سے وہ میری بات سنتے رہے، اور اس کے بعد اطمینان سے کہنے لگے میں پڑھ چکا ہوں. تو ظاہر مجھے بڑا سیٹ بیک ہوا. میں یہ سمجھ کے سنا رہا تھا کہ بھائی ان کو معلوم نہیں ہے، میں اس میں معلومات فراہم کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے سوچا اچھا کوئی بڑا ناول اور چنتے ہیں. تو مرزا عظیم بیگ چغتائی کا، جو عصمت چغتائی کے بڑے بھائی تھے، بہت بڑے ناول نگار تھے، ان کی ایک ناول تھی پیغام اجل، وہ رکھی ہوئی تھی. اس کو میں نے شیلف سے نکالا، پڑھنا شروع کیا. اور جب وہ ناول ختم کر لی تو میں نے بھیا کو جا کے بتایا کہ میں نے پیغام اجل پڑھی، بہت اچھا ناول ہے، کہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب جو ناول میں اس میں سے نکالتا تھا میں سمجھتا شاید یہ انہوں نے نہیں پڑھی ہوگی. ہر ناول کا جواب یہ ملتا تھا ہم پڑھ چکے، پتہ نہیں کب پڑھ چکے تھے بھائی، کب پڑھ لی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا. تو بہرحال ہمارے لیے یہ سلسلہ قائم رہا اور وہ پاکستان آ گئے. اس میں جاسوسی دنیا کی ناول کا یہ تھا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک لائبریری تھی جس سے کرائے کے اوپر ناول ملتے تھے. تو وہاں سے اس وقت ایک 24 گھنٹے کے ایک آنا، جو 16 آنے پہلے روپے میں ہوتے تھے، بہرحال 100 تو بعد میں بنے. تو وہ نظام تھا پرانا. اس میں وہ کرائے پہ لاتے تھے، ناول کو پڑھتے تھے رات بھر میں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں کو بہت ڈانٹ پڑتی تھی کہ ناول پڑھتے ہیں تو نہیں مناسب ہے، بہت ضائع ہوتا ہے. تو وہ اپنی کوئی کورس کی کتاب یا کوئی میگزین یا کوئی رسالہ لے لیتے تھے، اس کے اندر اس ناول کو رکھ کے اور آرام سے لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے تھے. اور جب کوئی گزرتا تھا والدین میں سے تو وہ اس کو ایسے گھما لیتے تھے کہ وہ باہر سے وہ دکھائی دے. تو یہ راز مجھے سے پتا ہے کہ برابر برابر ہم لوگوں کے بیٹ تھے تو، اور ہم ان کے رازدار تھے. تو وہ اس وقت تک ہم میں وہ جاسوسی دنیا پڑھنے کی ہمت نہیں تھی. تو اس میں سے کبھی کبھی وہ کوئی ڈائلاگ وغیرہ کوئی چیز سنا دیتے تھے. مثلا کیریکٹر وہ بتاتے تھے کہ ایک حمید ہے، ایک فریدی ہے، عمران سیریز ہے، ایک کیریکٹر قاسم ہے. تو یہ میں نے سن رکھا. تو پاکستان آنے کے بعد
میں نے ابن صفی کو پڑھنا شروع کیا. یہاں جب آئے تو پتہ چلا یہاں بھی وہ ہم سے آگے نکل گئے. وہاں تک تو صرف ابن صفی کو پڑھنے کا معاملہ تھا. یہاں پتہ چلا کہ وہ رضویہ کے سامنے فردوس کالونی میں رہتے ہیں, ان کی دوستی قائم ہو گئی ان سے, اور نشستیں ان کی ہوتی تھیں. اور انہوں نے یہ دریافت کیا کہ ابن صفی صاحب صرف ناول نگار نہیں ہے بلکہ شاعر ہیں, نہ صرف شاعر ہیں بلکہ بہت بڑے شاعر ہیں اپنی مزاج اور اپنے انداز کے. اور بہت قریبی ان کی دوستی قائم رہی. پھر ان کے مرحوم ہو جانے کے بعد انہوں نے ایک بہت زبردست وقی اور تنقیدی مضمون لکھا ابن صفی کے اوپر کی یادیں ہیں ہمارے ساتھ جی. ہمارے غم میں جن لوگوں نے شریک ہوئے, جنہوں نے ہمیں تعزیت کی, ان کا بہت شکریہ. ہمارے اعزاء, ہمارے قریبی دوست, ہمارے غیر ملکی دوست, اور تقریباً 67 ایسے فون میرے پاس آئے ہیں کہ میں ان کا نام لکھ ہی نہیں سکا جلدی میں. انتقال کے فوراً بعد سے لے کے سوئم تک ایک ہی وقت میں 3 4 فون آتے تھے, اور مختلف فون کے اوپر میں نے میسج لیے. میری بیگم معصومہ نے لیے, میرے فرزند ظفر عباس صاحب نے لیے, انہوں نے بھی نوٹس بنائے. تو تقریباً 66 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میں ابھی تک ریکگنائز نہیں کر سکا, پہچان نہیں سکا. اور ان کے فون نمبر تو محفوظ ہیں موبائل فون میں, مگر نام بعض کا ہے بعض کا نہیں ہے, بعض کو میں نام سے. ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں. بہرحال معذرت چاہتا ہوں کہ جن کو میں پہچان نہیں سکا. اور بہت سارے دوست احباب نوجوان بات کے ہیں جو انہوں نے کہیں سے بھی میرا فون نمبر حاصل کیا, مجھے فون کیا, یا میرے دوسرے بہنوں کو, میری بہن پروین زیدی کو, یا بہن نسرین کو, یا بہنوئی ناصر عباس, ناصر رضا کو, یا بھانجی اور بھانجو اور ہمارے دوسرے اعزاء کو فون کر کے تعزیت کی. وہ بھی تعزیت مجھ تک پہنچ گئی بھانو, اور اس کے لیے میں بہت ممنون ہوں, شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے غم میں شریک ہیں. اور ہم کو تسکین ملی, اس سے یقیناً ڈھارس ہوئی کہ ان سے ان کے محبت کرنے والے پرستار جو ہیں وہ اتنے دنیا میں ہیں. ہمارے لیے بہت اطمینان قلب کا اور سکون کا سبب ہے یہ. بہت شکریہ.